بسم اللہ الرحمن۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ کسی صاحب نے یہ سوال کیا ہے کہ اسلام پر جب مشکل وقت آتا ہے تو فقیر اپنی درگاہ سے باہر نکل آتا ہے۔ مجدد صاحب نے اکبر کے خلاف جدوجہد شروع کی اور قید ہوئے۔ اب جبکہ خارجائٹس نے اسلام کی شکل کو بدلنے کی کوشش کی ہے تو فقیر کیوں چپ ہے؟ اس کا لائٹ وے میں تو ایک جواب یہ ہے کہ مجھ سے جان چھڑانے کا ان صاحب نے اچھا طریقہ نکالا کہ جدوجہد کریں اور جیل چلے جائیے، ہماری جان چھوڑیے۔ لیکن اب مجھے معلوم نہیں ہے کہ اسلام کی شکل کہاں تبدیل کی جا رہی ہے، میرے علم میں نہیں ہے، اور جنہیں ان صاحب نے خارجائٹس لکھا ہے وہ کون ہیں میرے علم میں نہیں ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ صاحب کے زمانے میں اکبر اعظم نے نئے دین کی طرح ڈال دی تھی کہ دین اکبری کے نام سے وہ ان کے عقائد میں شروع ہوئے۔ وہ ایک کھلی ہوئی تحریف تھی اسلام میں، اور ویسے بھی اسلام میں ہر 1000 سال کے بعد ایک مجدد کامل آتا ہے اور ہر 100 سال کے بعد ایک مجدد آتا ہے۔ اس کو صحیح طریقے پہ اس طرح کہا جا سکتا ہے کہ ایٹ دی ٹرن آف ایچ سینچری ایک مجدد آتا ہے، اور ایٹ دی ٹرن آف ایچ ملینیم ایک مجدد کامل آتا ہے۔ تو حضرت مجدد الافسانی اسلام کے وجود میں آنے کے 1000 سال کے بعد تشریف لائے تھے۔ وہ ایک کوئنسیڈنس تھا، یا یوں کہیے کہ اللہ تعالیٰ کے نظام میں طے شدہ بات تھی کہ وہ دین اکبری انٹروڈیوس کرایا جائے گا، اور اسی لمحے وہ ملینیم چینج ہو رہا تھا تو حضرت مجدد الافسانی تشریف لے آئے۔ لیکن میرے علم کی حد تک ایسی تحریف اسلام میں کہیں نہیں ہو رہی۔ یہ ضرور ہے کہ کچھ فروعی معاملات پر اختلافات ہیں مسلمانوں میں مختلف مکتبہ فکر میں، لیکن تحریف نہیں ہے اسلام میں۔ فقیر اسی وقت عملی جدوجہد کے لیے میدان میں نکلے گا، عملی جہاد کرے گا، جب بڑے پیمانے پر وہاں تحریف ہو۔ اگر کہیں ایسی تحریف ہو رہی ہے میں مشکور ہوں گا کہ یہ صاحب اگر میری معلومات میں اضافہ کر دیں کہ ایسی تحریف کہاں ہے جہاں اسلام کا چہرہ بگاڑا جا رہا ہے۔ دوسرا اسی سوال کا ایک اور جواب میں یہ عرض کر دوں کہ حضرت مجدد الافسانی مجدد کے مقام پر تھے، بلکہ مجدد کامل کے مقام پر فائز تھے۔ اگر کوئی جدوجہد کے لیے نکلے گا تو کوئی فقیر باہر نکلے گا، میں کہاں سے آؤں گا؟ ان صاحب نے یہ سوال پوچھا کہ یہ فرما دیں کہ رب تعالیٰ کو اپنی کون سی صفت سب سے زیادہ پسند ہے؟ رب کو اپنا غفور الرحیم ہونا سب سے زیادہ پسند ہے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اپنا رحمان ہونا بہت پسند ہے۔ اس لیے عبد الرحمن رب تعالیٰ کا پسندیدہ نام ہے۔ عبداللہ اور عبد الرحمن یہ رب کے پسندیدہ نام ہے اگر انسانوں میں رکھے جائیں تو۔ یہ سوال ہے کہ ہم اللہ پر بھروسہ کرنا کیوں نہیں سیکھ پاتے؟ ان باتوں کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں جن کا جواب نہ ملنے پر ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہی جانتا ہے، اور جب ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ وہی رب سب جانتا ہے تو ہم اپنے آپ کو ٹیم کیوں نہیں کرتے ماننے اور بھروسے کے لیے؟ اور شاہ صاحب پر تو بھروسہ کرتے ہیں لیکن اللہ پر نہیں۔ یہ آخری بات جو آپ نے فرمائی ہے یہ وہ ہے جو میں اکثر و بیشتر اپنے پاس آنے والے حضرات سے عرض کرتا رہتا ہوں کہ اللہ کے بندو، تم اللہ کے ایک بندے پر تو اندھا یقین رکھتے ہو، لیکن رب پر کیوں نہیں بھروسہ کر لیتے؟ رب پر بھروسہ کرنے کی صورت میں اپنے ہی جیسے اللہ کے بندوں کے جو محتاج ہیں رب کے، ان کے پاس جانے سے انسان کی جان چھوٹ جاتی ہے۔ یہ میں اکثر و بیشتر حضرات سے کہتا رہتا ہوں، لیکن یہ بات کبھی کسی کو پسند آئی نہیں میری۔
رہ گیا اس سوال کہ ہم اللہ پر بھروسہ کیوں نہیں سیکھ پاتے، ان باتوں کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں جن کا جواب نہ ملنے پر ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہی جانتا ہے۔ جب ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ وہی سب جانتا ہے تو ہم اپنے آپ کو ٹیم کیوں نہیں کرتے ماننے اور بھروسہ کرنے کے لیے۔ اس کی کئی ایک سائیکولوجیکل ریزنز ہیں۔ قومیں جب ٹرانزیشن میں ہوتی ہیں، جب قوموں میں تبدیلی آ رہی ہوتی ہے، ان کی سوچ میں، ان کے رویوں میں، ایک مقام سے دوسرے مقام کی طرف ان کا سفر جاری ہوتا ہے، کوئی بھی چیز جو ٹرانزیشن میں ہوگی وہ ولنریبل ہو جاتی ہے مختلف فورن اٹیکس کے لیے۔ جب قومیں ٹرانزیشن میں ہوتی ہیں تو قوموں میں تبدیلیاں آتی ہیں، اور ایسی چیزیں جن کو وہ ایک زمانے میں غیر اخلاقی سمجھتے ہوتے ہیں وہی چیزیں قوم میں در آتی ہیں۔ ہم لوگ کی ایک ٹرانزیشن ہوئی ہے غلامی سے آزادی کی طرف۔ وہ ٹرانزیشن ابھی ہماری مکمل ہو نہیں سکی، اگرچہ آزادی حاصل ہوئے ہمیں ایک لمبا عرصہ گزر گیا۔ اس ٹرانزیشن کے نتیجے میں ہمارے رویوں میں ایک میجر شفٹ آیا ہے۔ اگر ہم کتابوں میں پڑھیں ہمارے رویے 1947 سے پہلے کے، تو اس میں اسلام کی ایک واضح جھلک نظر آتی ہے ہمارے رویوں میں۔ باہمی اتفاق، باہمی محبت، ایک دوسرے کو مدد کرنا، ایک دوسرے کا خیال کرنا، ایک دوسرے کو لک آفٹر کرنا۔ اسلام یا اپنے عقائد کے بارے میں ظاہراً بہت جذباتی نہیں، لیکن اندر سے اس کے بیشتر احکامات پر عمل کرنے والی قوم۔ 1947 کے بعد سے ایک گریجول شفٹ آ رہی ہے ہمارے اندر، اور وہ ہے کہ ہم بہت زیادہ میٹیریلسٹک ہو گئے، ہمارے اندر انتظار اور صبر ختم ہو گیا۔ ہم سب یہ چاہتے ہیں بمائے میرے کہ جو ہی کوئی خواہش میرے دل میں پیدا ہوئی ہے وہ خواہش پوری ہو جائے، خواہ کسی قیمت پر ہو۔ میری بھی یہ خواہش ہے کہ میرے پاس مال و دولت آ جائے، اور اس سے مجھے کوئی غرض نہیں کہ وہ مال و دولت کس راستے سے آیا ہے، حلال سے یا حرام سے۔ میرے آگے بڑھنے کے پروسیس میں دوسروں کی حق تلفی ہو رہی ہے یا میں دوسروں کے لیے بہتر ثابت ہو رہا ہوں، اس سے غرض نہیں ہے۔ میرے سر پر صرف ایک دھن سوار ہے کہ مجھے آگے بڑھنا ہے، خواہ میں ایلبو کے زور پر بڑھوں۔ یہ جو ہمارے رویوں میں ایک شفٹ ہے یہ ٹھیک ہوگا، اس میں مایوسی یا پریشانی کی بات نہیں ہے، سب قوموں میں آیا ہے۔ ویسٹ جو آج یہ کہتا ہے کہ ہم انسانی حقوق کے سب سے بڑے علمبردار ہیں، ہم انسانیت کے سب سے بڑے دعوے دار ہیں، وہاں بھی اگر آپ ان کی تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو ویسٹ میں بھی زیادہ دیر کی بات نہیں، آج سے 250 سال پہلے بربریت اور لا آف جنگل رول کرتا تھا وہاں، لیکن گریجولی شفٹ آتا گیا، ان کے رویے بدلتے گئے، اور آج وہ بڑی حد تک قانون کے پاسدار بھی ہیں اور انسانی حقوق کو بڑی حد تک، کلی طور پر نہیں بلکہ بڑی حد تک اس کی پاسداری کی کوشش کرتے ہیں، ظاہراً نہیں کریں گے۔ ہمارے لیے ایک چیز باعث اطمینان ہے کہ آج سے 700 سال پہلے ہم لوگوں کے لیے روشنی کا منبع تھے۔ اپنی ہی نالائکیوں سے، اپنی نادانیوں سے ہم رفتہ رفتہ اندھیرے کی طرف آ گئے۔ یہاں شاید کسی وقت بات
हुई तो एक मैंने चीज अर्ज की थी कि वेस्ट में जो जुबानें बोली जाती हैं उसको हम जब लिखते हैं तो हम लेफ्ट से राइट की तरफ लिखते हैं, तो वो सफर है शक से यकीन की तरफ। ईस्ट में जो जुबानें हैं वो राइट से लेफ्ट को लिखते हैं, तो हमारा सफर यकीन से शक की तरफ होता है। और यही हमारी हिस्ट्री में है कि हम अरूज पर थे, अरूज से हम जवाल की तरफ आए। वेस्ट जहालत में था, जहालत से निकल के वो इल्म की तरफ गया है। तो ये जो तहरीर है ये काफी कुछ इंसान को बता देती है। किसी शख्स के कैरेक्टर का अगर अंदाजा लगाना है तो उसकी तहरीर को देखिए। अगर अंग्रेजी लिख रहा है वो, तो अगर रवानी में वो बगैर कॉशियस हुए लिख रहा है, तो वो शख्स जो अंग्रेजी का अल्फाबेट ए लोअर केस में अगर लिखता है और वो मुकम्मल लिखता है, कहीं उसमें कोई खला बाकी नहीं है, तो समझ लीजिए कि वो आपके राज की हिफाजत करने वाला है, राजों को हिफाजत करेगा। जिस शख्स की तहरीर में अल्फाज बहुत छोटे लिखता है, साइज, वो शख्स हमेशा तंग दिल होगा, कंजूसी की तरफ माइल होगा। जिसके हरूफ बड़े साइज में है वो खुले दिल का ओपन शख्स होगा। इसी तरह जिस शख्स की तहरीर राइट की तरफ टिल्ट करती हुई है वो प्रोग्रेसिव होगा आदमी, हमेशा ऊपर की तरफ जाने की वो कोशिश करेगा। कुछ लोगों की तहरीर लेफ्ट को टिल्ट करती हुई होती है, ये लोग इंट्रोवर्ट होते हैं। और कुछ लोगों की तहरीर बिल्कुल सीधी होती है, ये लोग कंजर्वेटिव होते हैं, अपने असूलों से जल्दी हटते नहीं हैं। ये ऐसी जिक्र चला तो मैंने आपसे अर्ज कर दिया। बहुत बड़ा वसी सब्जेक्ट है ये और इस पर काफी कुछ बोला जा सकता है। इसी तरह दस्तखत देखकर इंसान की पर्सनालिटी बिल्कुल क्लियरली सामने आ जाती है। कुछ लोगों के सिग्नेचर्स आपने देखे होंगे बड़े यूनिफॉर्म होते हैं। कायदे आज़म के सिग्नेचर देखिए, बहुत नीट और बड़े यूनिफॉर्म। वो असूलों के बहुत सख्त पाबंद और ईमानदार आदमी, और अंदर और बाहर एक। कुछ लोगों के सिग्नेचर अगर देखें तो उसमें ऐसा लगता है जैसे डोर में वो बल जो आते हैं वो पड़ी हुई हैं। पेचीदा शख्सियत के मालिक होते हैं, ख्यालात मुंतशर, स्ट्रेट सोच नहीं पाते। किसी शख्स की अगर आप सिग्नेचर्स को देखें, उसमें अगर फर्ज कर लें उसके सिग्नेचर्स में 3-4 जगहों पर एल आया है और एल को उसने ऊपर वो निकाला है, वैसे उन तीनों या चारों जितनी भी तादाद में वो एल हैं उनको एक दूसरे के साथ देखिए। अगर उनके फासले यकसा हैं तो आदमी ईमानदार होगा, एक बैलेंस रखेगा जिंदगी में। तो ये एक अलहदा सब्जेक्ट है, बिला वजह में मैं आपको उसकी पेचीदगियों में ले गया, लेकिन ये है बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। इससे इंसान की शख्सियत सामने आ जाती है। बात हम कर रहे थे कि अल्लाह पर भरोसा क्यों नहीं सीखते। तो ये जो चेंज हमारे अंदर आई कि हम मेटेरियलिस्टिक हो गए बहुत ज्यादा और हम सब जल्दी में हैं। एक साहब ने किस्सा सुनाया कि वो रेलवे फाटक पर खड़े इंतजार कर रहे थे कि रेलवे फाटक कब खुलेगा। तो जो पैदल चलने वाले हजरात थे और बाइसिकल सवार,
وہ बाइसिकल को उठा के रेलवे लाइन के पार जा रहे थे। एक खासे एल्डरली समझदार इंसान बाइसिकल पर आए, उन्होंने बाइसिकल उठाई और पैदल रेलवे लाइन को क्रॉस करने लगे। उन्होंने ये नहीं देखा कि उनकी दाईं जानिब से ट्रेन आ गई है। तो वहां जितने लोग खड़े थे उन्होंने शोर मचाया कि बचो बचो, ट्रेन आ गई। लेकिन वो साहब बड़े इत्मीनान से क्रॉस कर रहे हैं, तो हार्डली 1 या 1.5 सेकंड के वक्फे से वो ट्रेन से बचे, वरना नीचे आ जाते। तो इन सब का ये ख्याल था कि इन साहब को कोई बहुत जरूरी काम है और बड़ी जल्दी में है, इसलिए इतना बड़ा रिस्क ले लिया जिंदगी का उन्होंने। 1-1.5 सेकंड की देर होती तो ट्रेन के नीचे आ गए थे। थोड़ी देर में जब ट्रैफिक खुल गई उस रेलवे क्रॉसिंग पर, तो ये आगे गए तो फाटक के पार दूसरी तरफ एक साहब मजमा लगा के तमाशा दिखा रहे थे। तो इन्होंने देखा कि वही साहब जो इतनी जल्दी में थे कि जान खतरे में डाल दी, वो खड़े हुए मजमे में तमाशा देख रहे थे। अब ये रवैये हैं हमारे, क्या हम में से हर आदमी इतनी जल्दी में है कि वो जान की परवाह नहीं करता, और दूसरी तरफ इतना फालतू टाइम है। अगर कभी आपने ये आजमाना हो कि हमारे पास टाइम कितना है, तो यूं ही कभी सड़क पे खड़े होके आप ऊपर आसमान की तरफ देखने लगे। 1 ही मिनट के बाद आप देखेंगे आपके साथ 2-3 और आदमी खड़े हुए ऊपर को देख रहे हैं, और अगर आप खड़े रहे वहां तो 10 मिनट के बाद वहां 100 आदमी का मजमा आसमान की तरफ मुंह उठा के देख रहा होगा। तो आजमाने के लिए कभी आप उनसे पूछिए कि भाई क्या देख रहे हो, कि जी पता नहीं आया, ये कुछ साहब खड़े देख रहे थे, मैं भी खड़ा हो गया। और उस पूरे मजमे में हर आदमी से पूछिए, हर आदमी यही जवाब देगा, जी मालूम नहीं क्या है, एक साहब देख रहे थे, मैं भी खड़ा हो गया। तो ये रवैये हमारे अजीब गरीब से, और लेकिन मायूसी की बात नहीं, ये सब कौमों में आते हैं। वक्त गुजर जाएगा और फिर इंशाअल्लाह ताला दोबारा से हम उन रवैयों की तरफ चले जाएंगे जो एक मुसलमान का तुर्रा इम्तियाज है, जिससे मुसलमान पहचाना जाता है कि ये मुसलमान है। वक्त की बात है, कुछ अरसे के बाद मामलात इंशाअल्लाह ठीक हो जाएंगे। जहां तक इनके सवाल के इस हिस्से का ताल्लुक है कि हम अपने आप को टेम क्यों नहीं करते, मानने और भरोसा करने वाले। साहब मेरे मजहब में तो एक बात ये लिखी है कि दूसरे सब सही हैं, सिर्फ मैं गलत हूं। दूसरे सब नेक हैं, सिर्फ मैं स्याहकार हूं। दूसरे सब काम दुरुस्त करते हैं, मैं गलतियां करता हूं। तो मेरी उंगली किसी की तरफ उठने के बजाय खुद मेरी अपनी जात की तरफ उठनी चाहिए। अगर मैं इतना दानिश्वर और खुद शनास होता कि मुझे ये मालूम होता कि ये अदराक हो जाता, हूं तो ऐसा ही, लेकिन उसका अदराक नहीं है कि मैं ऐसा हूं, कि मैं रब पर भरोसा न करने वाला हूं। मुझे ये अदराक हो जाता कि मैं रब पर भरोसा नहीं करता। मुझे ये अदराक हो जाता कि मैं अपने आप को टेम नहीं कर सका। तो मैं ये समझता कि इस मुआशरे को ठीक करने का सबसे आसान तरीका ये है कि मैं अपने आप को दुरुस्त कर लूं। तो जब हम में से हर इंसान अपनी ही जात पर उंगली उठाने लगेगा, अपनी ही जात की खामियों पर नजर रख के उनको दुरुस्त करना चाहेगा, तो ये कौम रातों रात ठीक हो जाएगी। तो हम ये ना देखें कि दूसरे टेम नहीं कर रहे अपने आप को, हम ये देखें कि मैं क्यों नहीं कर रहा, मैं अपने आप को टेम कर लूं, मसला हल हो जाएगा। एक साहब जिनका नाम स्टीफन कॉबे है, ये बहुत मशहूर हुए, मैनेजमेंट ओरिएंटेड बुक्स इन्होंने लिखी, और एक किताब इनकी जो तकरीबन 1.5 करोड़ कॉपीज जिसकी बिक गई छपने के फौरन बाद, जिसने इन्हें अरूज दिया और शोहरत दी, वो इंसान की 7 हैबिट्स पर किताब थी। अगरचे बाद में इन्होंने एक और किताब लिखी 8th हैबिट, लेकिन वो इतनी पॉपुलर नहीं हुई। उसके बाद फिर इन्होंने एक और किताब लिखी, जब वो पॉपुलर 8th हैबिट नहीं हुई तो दूसरी किताब इन्होंने लीडरशिप पर लिखी।
انہوں نے خود آگہی کی ایک تعریف کی ہے، گرچہ شاید میں اس سے پوری طرح اتفاق نہیں کرتا۔ خود آگہی انہوں نے جس کو ایک انہوں نے ڈیفائن کیا خود آگہی کو، وہ یہ تھا کہ جب انسان کو یہ ادراک ہو جائے کہ سوچ کا عمل کیا ہے اور اس پر رد عمل کیا ہے، جب اس کو انسان سمجھنے لگے کہ میری سوچ کا عمل کیا ہے اور میری اس کے بعد سوچ کے بعد رد عمل کیا ہے، تو وہ خود آگہی کے مقام پر ہوتا ہے۔ مجھے اس سے اختلاف ہے، میں اس سے پوری طرح اتفاق نہیں کرتا، لیکن یہ ہم اسٹیفن کووے کو چونکہ بات اس کی کر رہے ہیں تو اختلاف بیان کرنے کا موقع نہیں ہے۔ یہ جو بات اس سوال میں ہے، یہی اسٹیفن کووے نے اپنی 7 ہیبٹس کے نام سے جو کتاب پاپولر ہوئی اس میں اس کو بیان کیا ہے کہ اگر ہمیں یہ سمجھ آ جائے کہ ہم کیا سوچتے ہیں، کیسے سوچتے ہیں، کیوں سوچتے ہیں، اور اس سوچ کے پیدا ہونے کے بعد جو ہم اس کے الفاظ میں ری ایکٹ کرتے ہیں، میرے الفاظ میں جب ہم ایکٹ کرتے ہیں، تو ایسا کیوں ہوتا ہے، کیوں ہم کرتے ہیں، تو یہ گتھی سلجھ جائے گی۔ اگر ہم میں سے ہر آدمی کسی دعا کرنے والے کے پاس جانے سے پہلے یہ سوچنے لگے کہ میں اس کے پاس کیوں جا رہا ہوں، وجہ کیا ہے، اور پھر اس سوچ کے آنے کے بعد پھر اپنے عمل پر نظر رکھے، وہ رد عمل کہتا ہے، میں اس کو عمل کہتا ہوں، یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، آپ نہیں جائیں گے کسی آدمی کے پاس بھی، رب کی طرف رجوع کر لیں گے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ صاحب نے انسان کی 10 آلائشیں بتائی ہیں، یہاں اس موضوع پہ کافی لمبی گفتگو ہوتی رہی ہے ہماری۔ ان آلائشوں میں ایک چیز غصہ یا غضب ہے۔ اسٹیفن کووے نے غصے کو بہت خوبصورتی سے ایکسپلین کیا۔ اسٹیفن کووے جو مثال دیتا ہے وہ کمال کی ہے۔ اس نے ایک اپنے شاگرد کو منرل واٹر بوٹل دی اور اس سے کہا کہ اسے خوب شیک کرو۔ 5-6 منٹ وہ اسے شیک کرتا رہا، اس کے بعد اس نے کہا کہ اس کا ڈھکنا کھول دو۔ جب اس کا ڈھکنا کھولا تو آبویسلی وہ پانی وہیں کا وہیں رہا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، ماسوائے کہ اس کے اندر چھوٹے چھوٹے معمولی سے نظر آنے والے بلبلے سے دکھائی دے رہے تھے اور کچھ چینج نہیں تھی۔ اس کے بعد اس نے اس کے ہاتھ میں پیپسی کی ایک بوتل پکڑائی اور اسے کہا کہ اس کو شیک کرو۔ اس نے 2 منٹ ہی شیک کیا تو کہنے بس اس کو رکھ دو یہاں، اس کا ڈھکنا کھول دو۔ جو ہی اس نے ڈھکنا کھولا تو بہت پریشر کے ساتھ پیپسی باہر گری، جو سامنے اور اسٹوڈنٹ بیٹھے تھے اس کے کپڑوں پر بھی وہاں جا کے گرا ان پہ۔ اس نے کہا کہ اب اسے بند کر دو ڈھکنا، اس کو دوبارہ 2 منٹ شیک کرو۔ جب اس نے دوبارہ اسے شیک کیا پھر وہی ری ایکشن تھا پیپسی کا، تو اس میں ابال آیا اور وہ پریشر سے باہر بوتل میں سے پیپسی جا گری۔ تو اس نے کہا کہ اس کو ٹیبل پہ رکھ دو، اب دونوں بوٹلز، منرل واٹر بوٹل بھی اور پیپسی کی بوٹل بھی۔ جب پیپسی کی بوٹل کے جو ببلز تھے وہ سیٹل ڈاؤن ہو گئے تو اس نے کہا کہ ان دونوں کی مقدار جو اس میں پہلے تھی وہ بھی دیکھی تھی، اب جو مقدار ہے اس کو دیکھو۔ منرل واٹر کا پانی اسی مقدار میں بوٹل کے اندر تھا اور پیپسی آدھی رہ گئی تھی۔ اس نے کہا کہ جب انسان کو غصہ آتا ہے تو پیپسی کی طرح ابلتا ہے تو اپنا آپ گنواتا ہے، اپنے بہت اچھے خیالات، اپنے بہت سے جذبے بالکل پیپسی کی طرح اگل کر پھینک دیتا ہے، اور جب وہ بار بار غصہ کرتا ہے تو انسان شیلو ہو جاتا ہے۔ اور اگر اپنے آپ اندر وہ ٹھہراؤ پیدا کر لے منرل واٹر کی طرح تو حالات کیسے ہی کیوں نہ ہوں، جولٹس کتنے ہی شدید کیوں نہ ہوں، شاکس کتنے ہی زیادہ کیوں نہ آئیں، انسان اپنی جگہ قائم و دائم رہتا ہے۔
حضور یہ جو چیز ہمیں دعا کرانے والوں کے پاس لے جاتی ہے مجھے اور آپ کو، یہ احساس ہے کہ میرا کام نہیں ہو رہا۔ اگر کہیں ہمارے ذہن میں ایک بات یہ آ جائے کہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ ہر کام کا رب کی طرف سے ایک وقت مقرر ہے اور وہ کام وقت مقررہ پر ہو جائے گا، تو ہم منرل واٹر کی بوٹل کی طرح اپنی جگہ قائم و دائم رہیں گے، ابال نہیں آئے گا، ہمیں کسی دعا کرنے والے کے پاس جانے کی ضرورت نہیں رہے گی، انتظار کریں گے۔ مکڑا کبھی بھوکا نہیں مرتا، یہ یاد رکھیے، وہ انتظار میں بیٹھ جاتا ہے کہ کوئی مکھی کبھی تو میرے قریب آئے گی، تو جہاں اس کی زبان کی رینج میں مکھی آئی، اس نے 200 میل فی گھنٹے کی رفتار پر اپنی زبان باہر نکالی اور مکھی کو لپیٹا، کھا گیا، پیٹ بھر جاتا ہے، انتظار میں بیٹھتا ہے۔ تو اگر ہم اس انتظار میں بیٹھ جائیں کہ ہمارے رب نے ہمارے ہر کام کا ایک وقت مقرر کیا ہے، ہمارا ہر کام وقت مقررہ پر ہو جائے گا اور ہماری خواہشات سے بہتر کرے گا، کیونکہ ہمارا رب بڑا مہربان ہے، تو ہمیں کسی دعا کرنے والے کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں پیش آتی۔ صرف یہ چیزیں تھوڑی سی ڈیولپ کرنے کی بات ہے۔ کبھی آپ جو دعا کرتے ہیں بیٹھ کے، ان کی اپنی ذاتی زندگی کو دیکھیے۔ انسان کان کو ہاتھ لگاتا توبہ کرتا ہے کہ جس شخص سے میں دعا کرانے جاتا ہوں اس کی اپنی ذاتی زندگی دیکھیے کیا ہے۔ جتنے بھی فقیر ہیں، اولیاء کرام گزرے ہیں، ان کے کام جو 1 منٹ میں ہو جانا چاہیے روٹین میں، وہ سال سال لے لیتے ہیں۔ ان کی خواہشات پوری ایسے ایسے جھٹکے دیتا ہے اللہ اپنے دوستوں کو کہ اگر کسی نے غلطی سے فقیر نے اپنے گھر میں یہ کہہ دیا کہ آج میرا دل چل رہا ہے کہ فلاں چیز کھاؤں، تو آپ یہ پکا لیجئے، پک تو جائے گی وہ، لیکن عین وقت پر یا مہمان آئیں گے اور فقیر مہمانوں کو وہ کھلا دے گا، خود نہیں کھا پائے گا، یا اس فقیر کو کہیں جانا پڑ جائے گا، وہ چیز کھا نہیں پائے گا۔ اگر اس کو کوئی کپڑا پسند آ گیا، بڑی چاہت سے خریدے گا، رب خریدنے دے گا، اس کو نہیں منع کرتا۔ وہ جب اس کے فقیر کے پیسے خرچ ہو گئے تو سلوا کے جب لائے گا تو یا استری سے جلوا دے گا یا اس پر کوئی چیز گر جائے گی، ضائع ہو جائے گا، کبھی پہننے ہی نہیں دے گا۔ فقیر شوز خریدنے جائے گا تو 1 سال لگ جائے گا اس کو، کہ جو ڈیزائن پسند آیا، کبھی اس میں سائز نہیں ہوگا، کبھی اس میں وہ کلر نہیں ہوگا جو لینا چاہتا ہے۔ جب فقیر اس پوائنٹ تک جا پہنچے گا ڈھونڈتے ڈھونڈتے کہ وہ رب سے منہ اوپر کو اٹھا کے کہے گا کہ اچھا جوتا نہیں لینے دے، نہ لینے دے، ننگا پاؤں پھر لوں گا میں، تو 1 کے بجائے 3 دے دے گا۔ تو رب ایسے کھیل کھیلتا رہتا ہے فقیروں کے ساتھ۔ کبھی فقیروں کی زندگی تو دیکھیے گہرائی میں اتر کے اندر سے، ان کے ساتھ کھیل کیا کھیلتا ہے رب، وہ پھر بھی مست رہتے ہیں، سیٹی بجاتے پھرتے ہیں۔ یہ اگر 2 چیزیں ہم اپنے اندر سے ختم کر دیں گے کہ جو انتظار اور صبر ختم ہو گیا، اس کو دوبارہ لے آئیں گے، اور یہ ایک بات یاد رکھیں گے کہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے، ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے، وہ وقت مقررہ ہی پر ہوگا، تو ہمیں کسی دعا کرنے والے کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ایک سوال پڑھنے سے پہلے میں ایک عرض کر دوں کہ میں بڑا لاؤڈلی ایک بات کا اعتراف یہاں کیا کرتا ہوں کہ میں کوئی تعلیم یافتہ انسان نہیں ہوں۔ سائنس سے پرانی دشمنی میری چلی آ رہی ہے، اس دشمنی کے مارے میں سائنس کے قریب سے بھی نہیں گزرا۔ میتھمیٹکس ویسے ہی میں سمجھتا تھا کہ یہ ہندو کا سبجیکٹ ہے، میں کیوں پڑھوں، تو میتھمیٹکس کیوں نہیں پڑھ سکا۔ ٹریگنومیٹری کبھی سمجھ میں نہیں آئی، اس لیے کبھی اس کو پڑھا ہی نہیں۔ یہ سوال سائنس سے تعلق رکھتا ہے، میں سوچ رہا ہوں کہ اس کا سائنسی سوال کا جواب کیا دوں گا کہ سائنس کے نظریہ بگ بینگ اور قرآن حکیم کے نظریہ تخلیق کائنات میں کیا اختلاف اور مشابہت ہے، تفصیل سے بیان کرو۔
سائنس اس تخلیق کائنات کو ایک حادثہ مانتی ہے، اور وہ سائنس کا کہنا یہ ہے کہ کسی وجہ سے، وجہ بیان کرنے سے قاصر ہے سائنس، کسی وجہ سے ایک عظیم دھماکہ ہوا ہے، بگ بینگ، اور اس دھماکے کے نتیجے میں مختلف چیزیں بکھری ہیں، اور فورس آف گریویٹی کے پرنسپل کے تحت، پرنسپل آف گریویٹی، وہ فضا میں گردش کرنے لگ گئیں، اور یوں یہ کائنات وجود میں آ گئی، سورج، چاند، ستارے، زمین، اور یہ ایک دوسرے کی کشش ثقل سے فرار اور اس کی کشش، اس کے تحت یہ اپنے اپنے آربٹ پر گھومتے رہتے ہیں۔ تو چونکہ یہ گھوم رہے ہیں تو سینٹریفیوگل فورس کے ذریعے ان کے اندر ٹینڈنسی ہے ٹو گیٹ اوے فرام ایچ ادر، اور جو گریویٹیشنل فورس ہے وہ ان کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ تو وہ دونوں فورسز ایکول ہو گئی ہیں، سینٹریفیوگل فورس، دی ٹینڈنسی ٹو گیٹ اوے فرام ایچ ادر، اور اٹریکشن گریویٹیشنل فورس کی، وہ دونوں ان پر ایکول ہو گئی ہیں، جس کی وجہ سے یہ آربٹ پر قائم ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ جب کچھ نہیں تھا تو رب تھا، اس کے فرشتے تھے، رب نے چاہا کہ میں کائنات کی تخلیق کروں، اور اس نے کن کہا، اور یہ کائنات وجود میں آ گئی۔ یہ حادثہ نہیں ہے کہ تمام پلانٹس اپنے اپنے مقرر راستے پر گھوم رہے ہیں، بلکہ یہ وہ ڈیلیکیٹ بیلنس کے نتیجے میں گھوم رہے ہیں جو رب نے قائم کیا ہے، ایک دوسرے سے ٹکرا نہ جائیں۔ ہاں، قیامت کے روز ٹکرا جائیں گے، وہ اس کا ایک وقت مقرر ہے جو رب نے کیا ہے۔ دونوں میں بنیادی طور پر فرق یہ ہے کہ سائنس اسے حادثہ کہتی ہے، اور رب اس کو یہ کہتا ہے کہ یہ میری مرضی تھی، یہ میری وش تھی، یہ میری خواہش پر ہوا ایسا۔ مشابہت یہ ہے کہ سائنس بھی یہ مانتی ہے کہ یہ اپنے اپنے آربٹ میں گردش کر رہے ہیں، نہ ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں، نہ ایک دوسرے سے دور ہٹتے ہیں۔ رب بھی کہتا ہے کہ میں نے انہیں مقرر راستے پر قائم کر دیا ہے، جو اپنے مقرر راستے پر چلتے رہتے ہیں۔ یہ مشابہت ہے اس میں۔ یہ جو میں سینٹریفیوگل فورس اور گریویٹیشنل فورس کی بات کر رہا تھا، اس کی بہترین مثال ہوائی جہاز ہے۔ ہوائی جہاز فضا میں کھڑا ہے، زمین کی جو گریویٹیشنل فورس ہے وہ اسے اپنی طرف کھینچتی ہے۔ جیسے کوئی بھی چیز اگر ہم فضا میں چھوڑ دیں تو زمین کی طرف گر جائے گی۔ جہاز کو اصولی طور پر نیچے آ جانا چاہیے۔ انسان نے جب غور و فکر کیا تو یہ آئیڈیا اس نے پرندے سے لیا کہ پرندہ ہوا میں بغیر کسی سہارے کے معلق رہتا ہے، اڑتا رہتا ہے۔ تو اس غور و فکر کے نتیجے میں پتہ یہ لگا کہ جو پرندے کا ونگ ہے وہ ہوا میں جب پرندہ اڑ رہا ہے تو اس کی پوزیشن کو وہ چینج کرتا ہے، کبھی یوں کر دے گا، کبھی یوں کرتا ہے، کبھی یوں کر لے گا۔ تو جو ہی وہ اپنے ونگ کی پوزیشن کو تبدیل کرتا ہے، اس کو اڑان میں چینج آ جاتی ہے۔ تو انسان نے پرندے کو اسٹڈی کرنے کے بعد ہوائی جہاز کے ونگز بنائے۔ اس کا جو ونگ ہے ہوائی جہاز کا، اگر ہم اس ہاتھ کو جہاز کا ونگ مان لیں تو جب جہاز زمین پر دوڑتا ہے رن وے پر، اور اتنی سپیڈ گیدر کرتا ہے کہ اس کے پروں کے نیچے اور اوپر ہوا ایک خاص رفتار سے اس کا فلو آ جائے، تو ہوائی جہاز کو زمین سے اٹھانے کے لیے پائلٹ اندر سے اپنے فلیپس کو لوور کر دیتا ہے، پیچھے ونگ کے اندر سے فلیپس باہر کو نکلتے ہیں، تو ان کی ڈگریز مارک ہوتی ہیں کاکپٹ میں، 7 ڈگریز، 15 ڈگریز، 30 ڈگریز، 45 ڈگریز۔ وہ اس کو لوور کرتا ہے، سامنے سے ہوا آ رہی ہے انجن کے زور پر جہاز کے دوڑنے سے،
और यहाँ ये जो उसने फ्लैप लोअर किया है, यहाँ टकरा के विंग के नीचे इकट्ठी होती है। तो ऊपर से जो हवा गुजर रही है वो उसे नीचे को दबा रही होती है। नीचे फ्लैप के आ जाने से यहाँ हवा ज्यादा इकट्ठी जब होती है तो वो हवा ऊपर से दबाने वाली हवा से ज्यादा ताकतवर हो जाती है, तो यूं जहाज लिफ्ट हो जाता है हवा में। जब तक वो ऊपर चढ़ रहा होता है वो फ्लैप्स को लोअर हालत में रखता है। इसको लिफ्ट कहते हैं। नीचे से जो हवा उसके विंग के नीचे से उसे ऊपर को पुश कर रही है उसको एविएशन की जुबान में लिफ्ट कहते हैं, और ऊपर से जो हवा विंग को दबा रही है उसको ड्रैग कहते हैं। तो लिफ्ट को वो ड्रैग से बढ़ा लेता है। ये सब परिंदे से सीखा हुआ है। इसी तरह जब परिंदे को मुड़ना होता है तो वो अपनी दुम को, वो जिस सिमत को मुड़ना है उसमें अपोजिट साइड पर ऐसे अगर उसको लेफ्ट को मुड़ना है तो उसकी दुम लेफ्ट से ऐसी हो जाएगी। अब वो होता ये क्योंकि उड़ रहा है तो वहां हवा का फ्लो है, हवा का फ्लो इस उठे हुए दुम की साइड को नीचे को दबाता ही, उस दबाने से परिंदा उस तरफ को मुड़ना शुरू हो जाता है। जहाज में रडर बना के एग्जैक्टली इसी प्रिंसिपल पर उससे काम ले लिया। तो ये जो सियारे फिजा में मौलिक हैं, स्पेस में, वहां यही असूल है। तो अगर कहीं जैसे जहाज में लिफ्ट और ड्रैग, इसमें कहीं चेंज आएगी तो जहाज या ऊपर उठेगा या नीचे को आएगा। जब तक वो इक्वल रहते हैं जहाज लेवल फ्लाइट में रहता है। तो इनकी जब तक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों इक्वल हैं, ये अपने ऑर्बिट पर कायम रहेंगे सब सैयारे। और वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पैदा की हुई है उसकी स्पीड ने। आप इतना बड़ा पत्थर किसी रस्सी से बांधिए और उसको पकड़ के घुमाइए जमीन पर, वो इस तरह पहले लटका हुआ होगा, जो घूमना शुरू करेगा आहिस्ता आहिस्ता लिफ्ट होता जाएगा। जो आप उसके घुमाने की स्पीड बढ़ाएंगे हत्ता कि पत्थर इस एंगल में आ जाएगा। हालांकि पत्थर को उड़ाने वाली कोई चीज नहीं है, वो दर हकीकत सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है कि वो घूम रहा है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसे दूर फेंकना चाहती है लेकिन रस्सी उसे थामे हुए, तो अपनी जगह पत्थर घूमता रहता है बगैर किसी सहारे के। तो जो ही आप अपने हाथ की ताकत कम करना शुरू करते हैं वो लोअर होना शुरू हो जाता है। तो यही एक मुशाबहत है। रब ने भी कहा कि मैंने इनको एक मीजान पर कायम किया है, कुरान पाक में है। वो मीजान यही है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल है हर प्लेनेट के लिए, और वो अपने ऑर्बिट में घूमता रहता है। दूसरा सवाल कि क्या मोइज़ात की तशरीह और तौज़ीह साइंस और अक्ल से की जा सकती है? आपकी गुफ्तगू से तो लगता है कि की जा सकती है। अगर ऐसी बात है तो मेराज की तशरीह कैसे की जाएगी? रोशनी 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर और साल में 9 खरब किलोमीटर का फासला तय करती है। साइंस के मुताबिक हमारी कायनात का साइज रोशनी की तकरीबन 15 खरब मील पर मुश्तमिल है। साइंस अभी पहले आसमान तक रसाई हासिल नहीं कर सकी। पहला आसमान साइंस के दरियाफ्त करदा 15 खरब मील कायनात से अनगिनत खरबों मील ऊपर है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के कुछ हिस्से में जमीन से लेकर 7वें आसमान पर जाकर वापस जमीन पर आ गए। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफ्तार रोशनी की रफ्तार के बराबर या रोशनी से लाखों गुना तेज भी होती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जमीन से लेकर 7वें आसमान तक जाने और आने में अनगिनत खरबों बरस का वक्त दरकार था। साइंस के मुताबिक रोशनी कायनात के सबसे तेज मजहर है। अब आप साइंसी नुक्ता नजर से वाक़या मेराज की तशरीह कर दें। एक थोड़ी सी इसमें करेक्शन कर लीजिए। आज से तकरीबन 6 या 7 साल पहले तक ये बात बिल्कुल दुरुस्त थी कि रोशनी की रफ्तार सबसे ज्यादा है इस कायनात में, लेकिन इंसान की अपनी दरियाफ्त के नतीजे में यह गलत साबित हो गई। इंसान ने वो रेस दरियाफ्त कर ली जिनकी रफ्तार रोशनी से 150 गुना ज्यादा है। ये अभी इब्तदा है, लेकिन ये माइलस्टोन ये प्रूव कर देता है कि कायनात में रोशनी से कहीं ज्यादा तेज रफ्तार सफर करने वाली रेज मौजूद हैं। वो दिन दूर नहीं है जब ये प्रूव हो जाएगा।
کہ روشنی سے کئی لاکھ گنا زیادہ سپیڈ پر ٹریول کرنے والی ریز بھی موجود ہے۔ یہ رب کی تخلیق کردہ ہے۔ جوں جوں یہ دریافت ہوتی چلی جائے گی، معراج کا قصہ از خود کھلتا چلا جائے گا۔ اس کی میں ایگزامپل ایک آپ کو یہ دے دیتا ہوں کہ روحانیت میں ایک مقام ہے ابدال۔ ابدال لفظ بدل سے نکلا ہوا ہے۔ ان کی خصوصیات یہ ہوتی ہیں، اور یہ روحانیت کا بڑا ارلی سٹیج ہے اور ہر فقیر اس سے گزرتا ہے، کہ وہ ایک وقت میں کئی جگہوں پر دیکھا جا رہا ہوتا ہے۔ برازیل میں ایک چونٹی پائی جاتی ہے، اس پر آج سے کوئی 25 سال پہلے تجربات ہوئے تھے۔ شک یہ ہوا کہ یہ چونٹی باوجود رکاوٹوں سے ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ ہو جاتی ہے۔ تو سائنسدانوں نے اس چونٹی پر ایک تجربہ یہ کیا کہ ایک شیشے کا بیکر لے لیا، جس میں ہم سائنس کے تجربات کرتے ہیں کیمسٹری میں، اور اس چونٹی کو پکڑ کے اس بیکر کے اندر رکھ دیا۔ اب وہ شیشے کا ٹرانسپیرنٹ ہے، نظر آ رہا ہے، اور وہ سائنسدان اس کے ارد گرد بیٹھ گئے۔ بیکر سامنے ٹیبل پر تھا۔ سڈنلی انہوں نے دیکھا کہ وہ چونٹی بیکر میں سے غائب ہو گئی ہے، ان کے دیکھتے ہی دیکھتے، اور کافی فاصلے پر ٹیبل پر وہ چونٹی وہی رنگدار مارک ہوئی بھی وہ بیٹھی ہے۔ تو انہوں نے بیکر کو دیکھا کہ کہیں اس میں کوئی سوراخ، کوئی لیکیج کچھ ہو، کچھ نہیں تھا۔ اس ایکسپیریمنٹ کو بار بار ریپیٹ کیا گیا۔ اس کے بعد جو بورڈ ہے جہاں تھیوریز کو اپروو کیا جاتا ہے دنیا کے لیے، اس میں وہ تھیوری پیش کی گئی، اس پر پیپر پڑھے گئے، پریزنٹیشن ہوئی، سب ہوا۔ تو بعد میں اس بورڈ نے اس تھیوری کو تسلیم کر لیا۔ اب یہ قصہ ابدال کا اس چونٹی نے پروو کر دیا کہ اس چونٹی میں وہ صلاحیت ہے کہ ایک بند جگہ جہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں، وہاں سے وہ شفٹ ہو جائے دوسری جگہ پر۔ تو رب نے اس چونٹی کو تخلیق کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خالق بھی رب تھا۔ تو پلک جھپکنے سے پہلے اگر وہ چونٹی ایک بیکر سے نکل کر ٹیبل کے دوسرے کونے پر پائی جا سکتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جسمانی طور پر شفٹ کیے جا سکتے ہیں تو عرش بری۔ بات صرف دریافت کرنے کی ہے، چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں۔ ہم انوینٹرز نہیں ہیں، سائنسدان انوینٹر نہیں ہیں، وہ ڈسکوری کرتا ہے۔ تو یہ بات بھی دریافت ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی، بشرط زندگی۔ نیکسٹ سنڈے ملاقات ہوتی ہے آپ سے۔ السلام علیکم۔